کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن جو مسئلے کا حل ہے اس کے لیے کوئی تلاش نہیں کرتا، بلکہ تاثر یہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہر قسم کا مافیا جو ہے وہ ملوث ہے اس پانی کے کاروبار میں۔ یہ اربوں سینکڑوں ارب کا معاملہ ہے جس پر توجہ نہ حکومت کی رہی ہے اور نہ ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جو خرابی ہے ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ آج ہم آئینی ترمیم کر کے کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں۔ اگر کوئی ایسی بات ترمیم ہونی ہے کسی مقصد کے لیے بھی، تو ترمیم جو آئین میں کی جاتی ہیں یہ رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی۔ آپ کو عوام کے سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ کیا ترمیم آپ چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے، پھر جا کر ترمیم کی جاتی ہے۔ 18ویں ترمیم کو اگر ہم نے بدلنا ہے، اور ہو سکتا ہے ہر ترمیم میں گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں بہتری لائی جائے، اصلاحات کی جائیں، لیکن وہ ایک طریقہ کار سے ہوتی ہیں اور اس کی پارلیمانی روایات پاکستان میں موجود ہیں، دنیا کے اندر بھی ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں کہ کیسے آپ ترمیم کرتے ہیں۔ 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی اس میں میرے خیال 2-2.5 سال کا عرصہ لگا تھا۔ اس کے بعد جو خرابی پیدا ہوئی وہ میں اس کا ذکر ضرور کر، میں خود اس اسمبلی میں تھا، اس کا خرابی یہ تھی کہ اجرت میں کام کیا گیا۔ ہم ہمیشہ اجرت میں کام کرتے ہیں، کسی جماعت نے بھی جب کمیٹی سے وہ ترمیم آئی جا کر اپنی پارلیمانی پارٹی میں اس کو نہیں لے کر گئے کہ وہاں پر بھی اس پر بحث ہو سکے، اور اسمبلی کے اندر بھی تیزی سے یہ ترمیم منظور کی گئی، حالانکہ پھر بھی کچھ ہفتے لگ گئے تھے۔ لیکن جب آپ اجرت کرتے ہیں، جب آپ بحث نہیں کرواتے، جب آپ اس کے اندر سب کی رائے شامل نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں، تو پھر معاملات حل نہیں ہوتے۔ آج بھی جو گول پلازا کا جو ثانیہ ہے، اس کے اندر آج حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو وہاں پر لوائقین ہیں، ورثاء ہیں، جو لوگ شہید ہوئے، جو کاروباری حضرات، ان کی بات سنیں، کم از کم ان کی بات سنیں، اس کا حل تلاش کرے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی۔ اب یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ ایک ترمیم قانون میں قومی اسمبلی میں پاس ہوئی کہ جو اپنے اثاثہ جات کی جو گوشوارہ جمع کرایا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ آج عوام کے نمائندے جو ہیں وہ قانون پاس کر اپنی جو اثاثہ جات ہیں وہ عوام سے چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ اس میں کیا منطق ہے میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے اندر رہیں، ان کا ہر زندگی کا ہر پہلو عوام کے سامنے ہوتا ہے۔ آج آپ ایک قانون کے ذریعے اس ذمہ داری کو جو آپ کی ہے کہ آپ کی کیا اثاثہ جات ہیں، اس کو ایک سیکیورٹی کے معاملے میں کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو، آپ کے مال کو خطرہ ہو، تو آپ عوام کے سامنے اپنے اثاثہ جات نہ رکھیں۔ اگر آپ کو عوام سے اتنا ڈر ہے تو پھر یہ سیاست چھوڑ دیں، کیونکہ اور کام کریں۔ یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو پتہ ہو کہ آپ کے اثاثہ جات کیا ہیں۔ اور صرف یہ ایک گوشوارہ نہیں ہوتا، جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، یہ پاکستان میں ایک واحد طبقہ ہے جس کے ٹیکس کا جو گوشوارے ہوتے ہیں وہ بھی پبلک نالج میں آتے ہیں، وہ بھی گزٹ کے اندر شائع کیے جاتے ہیں، پبلک کا اس کے اندر بھی سب کو اثاثہ جات موجود ہوتے ہیں۔ تو اب اگلا قدم کیا کریں گے کہ آپ اس کو بھی ختم کر دیں گے کہ یہ پتہ نہ چلے کہ کیا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرے خیال ہے بہت کم ایسے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر ہیں جو اپنے اثاثہ جات کو صحیح طریقے سے عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہاں بھی سب بات چھپائی جاتی ہے، غلط بیانی کی جاتی ہے، اور خاص طور پر ٹیکس کے نظام کو آپ دیکھیں تو بہت کم ایسے ایم این اے، ایم پی اور سینیٹر ہوں گے جو اپنے اخراجات کو اپنے ٹیکس کے ذریعے اس کو جسٹیفائی کر سکیں، اس کا یہ جواب دے سکیں کہ میرے جو آمدن ہے وہ میرے اخراجات کے مطابق ہے۔ آمدن کچھ نہیں ہوتی اور اخراجات آپ کے سامنے ہوتے ہیں کہ لاکھوں کے بل آتے ہیں، کروڑوں کے اخراجات ہیں، لیکن آپ جب ٹیکس دینے جاتے ہیں تو چند لاکھ چاہے چند ہزار کا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ ناکامی ہے جو نظام کو تباہ کرتی ہے، اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے
کہ آج قومی اسمبلی ملک کی اجرت میں، یہ بھی اجرت میں، ہر کام ہمارا اجرت میں ہوتا ہے، یہ قانون پاس کر کے اور اسپیکر کو اختیار دے دیا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ گوشوارے پبلک ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. اس قانون کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک کالا دھبا ہے اس ملک کے پارلیمان پر. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اتنے کالے دھبے مول لیے ہیں کہ ہمیں اب ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ عوام کیا سوچتے ہیں، عوام کی رائے کیا ہوتی ہے، عوام کی کیا تکالیف ہیں، عوام کے مسائل کیا ہیں. اور یہ بدقسمتی سے آپ جب ان سب باتوں کو دیکھیں تو بعد جا کر آخر میں چاہے وہ گل پلازہ کا ثانیہ ہو، چاہے وہ آئینی ترمیم جو کی جاتی ہے، آئینی اور قانونی ترمیم کی جاتی ہیں، یہ اس کے مسائل کا آپ کا جو جڑ ہے وہ آپ کو الیکشن کے اندر ملے گا. جس ملک میں الیکشن فیئر نہ ہو، جس ملک کے اندر الیکشن چوری ہوتے ہوں، جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوں عوام کے نمائندے نہ ہوں، اس ملک میں پھر یہی معاملات ہوتے ہیں جو آج ہمارے ہیں. ان خرابیوں کو آج درست کرنے کی ضرورت ہے، ان پر بات کرنے کی ضرورت ہے، ان خرابیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں بات کر دیتا ہوں جو غازہ کاؤنسل آف پیس کی بات ہے. اس میں پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے پھر بھی شاید اجرت سے یہ کام کیا ہے. ہمیں ہمارا موقف اس معاملے پر بڑا واضح ہونا چاہیے. ہمارا موقف فلسطین کے عوام کا موقف ہونا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں. کسی اور کا موقف پاکستان کا موقف نہیں بن سکتا. ہماری ہمدردی فلسطین کے عوام سے ہے، جو وہ چاہیں گے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم اس کاؤنسل آف پیس میں بیٹھے ہیں. عجیب نہ اقوام متحدہ کی وہاں پر بات ہے. ایک گروہ بنایا گیا جو اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد آپ کو $1 ارب دینا پڑے گا. یہ بات کی سطح درست ہے، یہ اخبارات میں آئی ہے کہ اس کا ممبر رہنے کے لیے آپ کو $1 ارب دینے پڑیں گے. تو ہم تو پوری دنیا سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، $1 ارب کہاں سے دیں گے؟ اب آپ کو حکومت یہ ضرور بتائے گی کہ $1 ارب کی بڑی رقم نہیں ہے. اگر ہر پاکستانی جو ہے وہ $4 دے دے تو $1 ارب بن جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب سا معاملہ اس کام میں پڑ گئے. تو اس سے کم از کم اپنے موقف کا اظہار ابھی سے کر دیں، کیونکہ کل اگر وہ کاؤنسل کو فیصلے کرتی ہے جو فلسطین کی عوام کے حق میں نہیں ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا کام ہے ریکنسٹرکشن آف غازہ اور ڈی ملٹرائزیشن آف حماس. یہ اس کے چارٹر کے اندر جو بھی بنایا گیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کیا ہم اس بات سے متفق ہیں؟ کیا ہمیں جوائن کرنے سے پہلے قومی اسمبلی کو، سینٹ کو اعتماد میں نہیں دینا چاہیے تھا؟ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں نہیں دینا چاہیے تھا؟ میں بڑا فیصلہ کیا ہے جو کل بڑا متنازع بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اثرات ہمارے جو اصولی موقف ہے فلسطین پر اس پر بھی پڑیں گے. یہ معاملات ہمیں بڑی سوچ سمجھ کر ان معاملات کو طے کرنا چاہیے. ہم بدقسمتی سے ہر کام اجرت میں کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں. تو آج ہمارا موقف آج بھی بڑا واضح، کیونکہ کل اگر وہ 35 ممالک جو آج اس کاؤنسل کا حصہ ہیں، کل اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس سے پاکستان اتفاق نہیں کر سکتا، پھر پاکستان کیا کرے گا؟ ہمیں اس کمزور موقف کے ساتھ ان معاملات میں نہیں جانا چاہیے. فلسطین پر ہمارا موقف بڑا واضح ہے. جو فلسطین کے عوام کا حق ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں. جس چیز کو فلسطین کے عوام قبول نہیں کرتے، جس کو آج اسرائیل بھی شاید کھلم کھلا قبول نہیں کر رہا، حالانکہ مفاد سارا اس میں اسرائیل کا ہے، ہمیں فلسطین کے مفاد کی بات کرنی چاہیے، ہمیں مسلم امہ کے مفاد کی بات کرنی چاہیے، اور یہی موقف ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، ورنہ آپ کو بہت پہنچا سکتے ہیں. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا تھی. کوئی سوالات آپ کے ہو تو کراچی سب کو دیتا ہے، کوئی دوسرے صوبوں میں ہو تو کراچی کی عوام سب سے پہلے ہوتی ہے. اتنا بڑا سامنے ہو گیا، وفاق سے کوئی نہیں آیا، اور محمد فاؤنڈیشن کے سربراہ اور کے سلمان اقبال صاحب نے 5 ارب روپے قرضہ دینے کا کام، جبکہ نہ وفاق نہ دوسرے وفاق سے کوئی آیا تک نہیں. یہاں پہ تو کیسے کام دیکھیں محمد سلمان صاحب کا ان کے دادی کہتے ہوگی مسئلہ کیا، مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کراچی عوام نے جب بھی ثانیہ ہوا، اور مجھے یاد ہے جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا
تو پورے پاکستان کی کوشش ایک طرف تھی، اس سے کئی گنا زیادہ کراچی کے لوگوں نے اس میں مدد کی تھی۔ آج بھی کراچی اپنے مسائل خود حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ صوبائی حکومت وہاں پر ٹھیک طرح سے کام کرے، جس کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، نہ بلدیاتی حکومت کام کرے، اور وفاق بھی نہ آئے۔ جب بڑے آسانہ ہوتا ہے تو وفاق ضرور اپنا حصہ ڈالتا ہے، اسی کی آج ضرورت ہے۔ میں اسی کی بات کر رہا تھا کہ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے، یہ ایک عوام کا مسئلہ ہے، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اس پر ذرا کھل کر ایک ریزولوشن شاید پاس کیا ہے قومی اسمبلی نے، لیکن قرارداد سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ حکومت کا کام ہے کہ موقع پر آئے، معاملات کو دیکھے، اور جو اس میں حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں۔ آپ نے وفاق والی بات کر لی تھی کہ بالکل درست بات ہے۔ اس ملک میں ایک اور نئی مہم بھی چل پڑی ہے، اس کی بات ہوتی ہے کہ ملک کے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں۔ کیا نئے صوبوں سے ملک مسائل حل ہوں گے ملک کے، یا ملک ڈوب جائے گا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پر دیکھیں، میری کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس پر بحث ہونی چاہیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج جو صوبائی نظام ہے آپ کا نہیں چل رہا۔ صوبائی حکومت کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ تعلیم، کیا تعلیم کا نظام پاکستان میں بہتر ہوا ہے؟ صحت، کیا صحت کا نظام بہتر ہوا ہے؟ صحت کا نظام ہم پلاسٹک کے کارڈ سے حل کرتے ہیں۔ یہ کبھی کوئی صحت کارڈ بانٹ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی مطلب انصاف کارڈ بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے کارڈ سے صحت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پولیس کا نظام صوبے کی ذمہ داری ہے۔ کیا پاکستان میں پولیس کا نظام چل رہا ہے؟ آج پاکستان کے جو شہری ہیں وہ اگر کسی چیز سے خوفزدہ ہے تو اس ملک کی پولیس سے خوفزدہ ہے۔ یہ کامیابی ہے۔ کیا گورننس کا نظام عوام کے مسائل حل کر رہا ہے؟ کیا پاکستان میں تمام صوبوں کو لے لیں، کیا گورننس آج مل رہی ہے پاکستان کے عوام کو؟ کیا ان کی زندگی آسان کی ہے حکومت نے؟ آج تو ایک حکمرانی کا رویہ پورے پاکستان کے اندر ہے کہ آج جو آپ کے خادم ہونے چاہیے، جو آپ کے لیے کام کرنے، وہ آپ پاکستان میں آج حکمران بن کے بیٹھے ہیں۔ اور آخری بات جو صوبائی حکومت کرتی ہے، ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ وفاق سارے پیسے کما کر 18ویں ترمیم کے ماتحت وہ صوبوں کو دے دیتا ہے فی کس کے حساب سے، اور پھر صوبائی حکومتیں ان کو خرچ کرتی ہیں۔ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کا نظام آج پاکستان میں کیا ہے کہ جو چیف منسٹر کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ ڈائریکٹو بن جاتی ہے۔ اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے عوام کو فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ کون سی دنیا کے ملک میں یہ نظام چلتا ہے کہ ایک شخص جو مرضی کھربوں روپے جہاں مرضی چاہے خرچ کر دے، جو مرضی گورنمنٹ کی کمٹمنٹ کر دے، کسی قانون پر اس کا عمل دخل نہیں ہے۔ وہ افسران کو ڈائریکٹو سمجھتے ہیں، ڈائریکٹو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ صوبائی حکومتوں کا نظام مکمل طور پہ ناکام ہو گیا۔ اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اصلاحات کی ضرورت ہے، بے پناہ اصلاحات کی۔ ہر نظام ناکام ہے، ہر نظام کی بھی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ تو اس میں اب بحث ہونی چاہیے، ہر چیز بحث سے طے ہوتی ہے۔ آپ کو نئے صوبے بنانے، ان صوبوں کے اندر جو اختیارات ہیں ان کی مقامی سطح پر ان کو دینا ہے، کیا کرنا ہے، یہ آج ڈیبیٹ چاہیے۔ اس پر یہ کہہ دینا کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ نہ کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت بات کی جا رہی ہے تعلیمی تشدد کو رول بیک کر دیا جائے، دوسری طرف بات کی جا رہی ہے نئے صوبے بنا دیے جائیں، ایک طرف بات کی جا رہی ہے کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ کا کیا مطالبہ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی بہتری آپ کس حکمت عملی کے تحت بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سب باتیں جو ہیں جو آپ نے کی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارا نظام ناکام ہو گیا۔ جو نظام بھی ملک کے اندر ہے آج وہ نہیں چل رہا۔ عوام کے جو مفاد ہے اس کو نہیں سامنے رکھا جاتا۔ آپ قومی اسمبلی کے پچھلے دور نہ جائیں، پچھلے 5 سال لے لیں، جو قوانین انہوں نے پاس کیے، کیا اس میں عوام کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ کیا عوام کا کوئی مفاد اس کے اندر ہے؟ اب اس میں میری رائے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس پر آپ کو ایک بحث کرنی پڑے گی، ایک ڈائلاگ ہوگا، ایک ڈیبیٹ ہوگی پورے ملک کے اندر کہ ہمارا گورننس کا نظام ناکام ہو گیا ہے، ہم کیسے اس کو بہتر بنائیں گے۔ اس بات کی ضرورت ہے۔ اس میں اگر آپ مجھ سے رائے پوچھیں گے میں تو رائے دینے کو تیار ہوں، لیکن آج خرابی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ عوام کے جو وسائل ہیں وہ ان تک منتقل نہیں کر رہے۔ آج آپ
وسائل اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. تو اگر کراچی میں سڑکیں نہیں بن رہی، کراچی کی آبادی کے تناسب سے کراچی کو پیسہ ملتا ہے. سندھ کو جو پیسہ آتا ہے کراچی کو ملتا ہے، باقی سندھ کے علاقوں کو ملتا ہے، اور اس پر پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. کیا وہ پیسہ منصفانہ طور پر تقسیم ہو رہا ہے؟ کیا اس کے اثرات عوام تک پہنچ رہے ہیں؟ آپ کراچی کی سڑکیں دیکھ لیں. آپ کراچی میں نے پانی کا ذکر کیا، باقی سب باتیں چھوڑ دیں، صرف ایک پانی کے مسئلے کو حل کر دیں. کیا یہ ناممکن بات ہے کہ ہم کراچی میں پانی کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے، جو ایک بنیادی ضرورت ہے؟ جی جوڈیشل انکوائری کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا اعتماد اس ملک میں جوڈیشری سے اٹھ گیا ہے. یہ ترامیم جو آپ نے کی ہیں، اس کے بعد کوئی شخص بھی نہ عدل کا نظام رہا ہے، نہ انصاف کا نظام ملک کے اندر رہا ہے. جوڈیشل انکوائریاں ماضی میں بہت ہوئی ہیں. جوڈیشل انکوائریاں ان سے کیا ملا ہے؟ انکوائری ہمیشہ معاملے کو پاکستان میں دبانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. آج عوام کے سامنے حقائق رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا ایک ٹائم فریم مقرر 3 دن 5 دن میں یہ بتائیں عوام کو کہ اس بلڈنگ کے اندر کیا خرابیاں تھیں، کون سے محکمے کی ناکامی ہے، فائر بریگیڈ نے کیا کیا، پولیس نے کیا کیا، اور جب یہ معاملہ ہوگا اس کے بعد بلدیہ نے کیا کیا، صوبائی حکومت نے کیا کیا، وفاقی حکومت نے کیا کیا. پھر جا کر آپ کو مستقبل کے لیے کم از کم ایک بہتر راستہ ملے گا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہر دور کی حکومت جو ہے کوئی بھی سامنے آتا ہے اس کے بعد جو ہے عدالتی بیانات اور جو ہے اظہار افسوس، اس کے بعد کچھ امداد کے اعلانات کیے جاتے ہیں. اداروں کا سسٹم بہتر کرنے کے بجائے کیا یہی حل ہے کہ اظہار افسوس، مذمتی بیانات اور امداد کچھ لوگوں کو دے کر اور خاموش کیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسے یہی ہوتا تھا، روایتی بات تو یہی ہے. لیکن حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ اختیارات اور وسائل مقامی سطح پر آپ ان کو ڈیوالو کریں. مقامی سطح پر وسائل اور اختیارات دیے جائیں. اس کا کیا نظام ہوگا؟ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ نظام ناکام ہے. آپ نے نظام کو بدلنا ہے، اور نظام کی بنیاد یہ ہے کہ مقامی سطح پر اختیارات ہوں. میں لوکل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج آپ ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں. ملک کے اندر 40 45 50% سے زیادہ کرپشن ہو گئی ہے ڈیولپمنٹ کے کاموں میں. آپ کسی صوبے میں چلے جائیں، کمیشن 25 30 35 40% تک جا پہنچا ہے. تو یہ بڑی سوچ سمجھ سے آپ نے ایک نظام کو بدلنے کی جو بات کرنی ہے، آپ نے بڑی سوچ سمجھ کر کرنی ہے، اور اس میں ایک شہر حاصل بحث پورے ملک کے اندر ڈائلاگ کریٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد جا کر یہ ترمیم ہو سکتی ہے. ساری صورتحال کرپشن کی وجہ سے کرپشن جی پھر میں کرپشن کی وجہ سے ساری صورتحال ہے. ملک کی کرپشن کیسے؟ کرپشن اس کا بہت بڑا عنصر ہے. کرپشن سے زیادہ بحیثی کا، عوام کے معاملات سے لا تعلقی کا، اور صلاحیت کا بھی ہے. یہ سب باتیں اکٹھی جاتی ہیں. ہم ہمیشہ کرپشن کی بات کرتے ہیں. ہر جماعت کو موقع ملا ہے، آج بھی ہر جماعت حکومت میں ہے. کیا وہ کرپشن ختم کر سکیں؟ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہر سال کرپشن بڑھتی جا رہی ہے. ہر صوبے کے اندر ہر جماعت کی حکمرانی میں بڑھتی جا رہی ہے. تو ادارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ہم نے نیب بنائے ہوئے ہیں، ہم نے FIA بنائی ہوئی ہے، پتہ نہیں اینٹی کرپشن کے ادارے بنائے ہوئے ہیں. اور آج کیا جب اثاثے ملک کے منتخب نمائندے اپنے اثاثے چھپانا شروع کر دیں گے، جو قانونی ضرورت تھی، قانون کو بدل کے اپنے اثاثے چھپائیں گے، اس پر کرپشن کون پکڑے گا؟ جی آپ پوچھیں. جی آپ بات کر رہے ہیں آرام سے، آئے گا ان کو بات کرنے دیں. جی فرمائیں. یہ آپ دیکھیں، یہ کہ نظام میں خرابی آ گئی نا، آپ نے نظام کو درست کرنا ہے. چاہے سٹی کے بورڈ سے کریں، چاہے صوبائی گفتگو کو بدلیں، چاہے بلدیاتی نظام کو بدلیں. یہ نظام وہاں پر یہ ایک قدم سے نہیں ہوتا، پورے نظام کو بدلنا پڑتا ہے. معاملے میں کمیٹی بھی بنی ہے، کمیٹیاں تو بنتی ہیں لیکن اس کی کوئی
नतायज नहीं सामने आते। आप क्या समझते हैं कि इसकी तफ्तीश किस तरह होनी चाहिए? और दूसरा आपने कहा कि असासा जात का मामला जो है, अगर ये कानून पास हो गया तो आपकी जमात क्या करेगी? ये कानून पास हो चुका है, हो गया है। मैं तो आप अभी कह रहा हूँ इसको खत्म करें, बल्कि आपको अपने टैक्स रिकॉर्ड भी जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको अपनी आमदन, अपने खर्चात अवाम के सामने रखने की जरूरत है, ताकि अवाम को पता चले कि मैं जिसको वोट देता हूँ वो अपने मामला, ज़ाती मामला कैसे चला रहे हैं। अगर मेरी अखराजात हैं और आमदन नहीं है, जो कि पाकिस्तान के अक्सर लोगों का ये हाल है, खासतौर पर जो असेंबली में बैठे हैं, अखराजात बेपनाह, आमदन नहीं है, टैक्स अदा नहीं करते, तो करप्शन करते रहते हैं। जो लोग करप्शन के रोकने की जिनकी जिम्मेदारी है, जो कानून बनाते हैं, उनके घर के अपने मामला ठीक नहीं है, वो आज अपने सासों को छुपा रहे हैं, फिर कैसे मामला दुरुस्त होंगे? थैंक यू डॉक्टर।